جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اس پروگرام میں اسلام کے ابتدائی سالوں میں مکہ کے مسلمانوں کے خلاف شدید اظہار ثانیوں کا حال بیان کر رہا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، نبوت کے 6 سال تک مکہ میں 40 مرد مسلمان ہو چکے تھے۔ ان میں سے کئی ایک صاحب اثر افراد تھے، مثلا حضرت ابوبکر، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ قریش قبائل کو ہرگز یہ پسند نہ تھا کہ یہ دین پھیلے، وہ اس دین کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتے تھے۔ خاکسار اپنے اس سے پہلے کے پروگرام میں ذکر کر چکا ہے کہ قریش قبائل کے رؤساء کے یکے بعد دیگرے 3 وفود نے آپ کے چچا ابو طالب سے درخواست کی کہ وہ اپنے بھتیجے کو اس کام سے باز رکھیں، اور ایک وفد سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست مل کر بھی آپ سے بات چیت کر چکا تھا، مگر قریش قبائل کو سخت ناکامی کا سامنا تھا، کیونکہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے زور سے واضح کر دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور آپ اس کام سے نہیں رک سکتے۔ اس پر قریش قبائل کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے تھے، مگر یہ قدرے مشکل بھی نظر آ رہا تھا، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق ان کا یہ فعل بین القبائل جنگ چھیڑنے کے مترادف تھا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام قبائل اپنے قبیلہ میں سے مسلمان ہونے والوں پر شدید دباؤ ڈالیں تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، اور جب تمام لوگ اسلام سے پھر جائیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جائیں گے۔ آپ کے چچا ابو طالب کو جب اس فیصلہ سے خبر ہوئی تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ایک جگہ جمع کیا اور ان دونوں قبائل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کا وعدہ لیا۔ قریش قبائل اپنے اپنے قبیلہ میں سے اسلام قبول کرنے والے افراد کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگے۔ تاریخ اسلام میں ان مظالم کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ آپ کے گھر پر پتھراؤ کیا جاتا، آپ کے دروازے پر کانٹے بچھائے جاتے، گھر کے اندر گندی اور بدبودار چیزیں پھینک دی جاتی۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے تو بعض اوقات مکہ کے اوباش لوگ آپ پر آوازیں کستے، آپ کا دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے گھیراؤ کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الفرقان کی آیت 42 میں اس حالت کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یعنی یہ کہ جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے ماتم و مسخر کا نشانہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک مٹھی بھر جماعت تھی، اور مشرکین مکہ خونخوار بھیڑیے کی طرح ان پر حملہ آور تھے۔ بعض مسلم عورتوں کو انتہائی بے شرمی کے طریق سے قتل کیا گیا، بعض مسلمان مردوں کو ٹانگیں چیر چیر کر مار ڈالا گیا، بے بس اور کمزور غلاموں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا اور کھردرے پتھروں پر گھسیٹا جاتا۔ ان کی جلدوں کے چمڑے زخمی ہو کر پھٹ گئے، وہ چمڑے سیاہ رنگ کے ہو گئے اور وہ حیوانی چمڑے محسوس ہونے لگے۔ ان ایمان لانے والے غلاموں میں مختلف قومیتوں اور مذاہب کے لوگ تھے۔ حضرت بلال جو کہ حبشی تھے،
ان کا ظالم آقا انہیں گرمی کے موسم میں تپتی ہوئی ریت پر ننگا کر کے لٹا دیتا تھا، بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ خدائے واحد کا انکار کرو، مگر حضرت بلال جواب میں کہتے احد احد۔ اس جواب پر ان کا ظالم آقا ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ ان کو مکہ کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں خلافت راشدہ اسلامیہ کے تیسرے خلیفہ کے مقام پر فائز کیے گئے، اس وقت 40 سال کے ایک دولت مند اور با اثر فرد تھے۔ ان کا چچا ان کو رسیوں میں باندھ کر خوب پیٹا کرتا تھا۔ حضرت زبیر بن العوام جو بعد میں اسلام کے ایک بہت بڑے جرنیل ثابت ہوئے، ان کا چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتا اور نیچے سے دھواں دیتا تھا۔ حضرت یاسر ان کی بیوی حضرت سمیہ بڑھاپے میں تھے، ان کو کفار مکہ شدید اذیتوں میں مبتلا رکھتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مبتلا عذاب دیکھا تو آپ کا دل درد سے بھر آیا۔ آپ ان سے مخاطب ہو کر بولے، صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر چھوڑی ہے۔ اور اس کے تھوڑے دنوں کے بعد حضرت یاسر مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے، اور پھر ان کی بوڑھی بیوی حضرت سمیہ کی ران پر ابو جہل نے زور سے نیزہ مارا جو ران کو چیرتا ہوا ان کے پیٹ میں گھس گیا اور انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ ابو جہل نے ایک اور لونڈی حضرت زبیرہ کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ حضرت ابو فقیہ بھی ایک مسلمان غلام تھے، ان کا مالک بھی ان کو گرم تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینہ پر رکھ دیتا، یہاں تک کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ تو ان اظہار ثانیوں کے چند ایک نمونے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام انتہائی بدترین حالات میں سے گزر رہے تھے۔ آپ کو اپنی ذات سے زیادہ اپنے صحابہ کرام کا بہت زیادہ احساس ہوتا تھا، مگر آپ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ الہی جماعتوں کی تربیت کا حصہ ہے، اور آپ اپنے صحابہ کرام کو صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے گزشتہ انبیاء اور ان کے متبعین کی تکالیف کا حال بیان کر کے سمجھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کے چند صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی انتہائی تکلیف دہ حالتوں کا ذکر کیا۔ آپ نے سنا اور فرمایا، دیکھو تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کا گوشت لوہے کے کانٹوں سے نوچ کر ہڈیوں تک صاف کر دیا گیا، مگر وہ اپنے دین سے متزلزل نہیں ہوئے، اور وہ لوگ بھی گزرے ہیں جن کے سروں پر آرے چلا کر ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، مگر ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئی۔ دیکھو یہ خدا کا کام ہے، خدا اس کو ضرور پورا کر کے رہے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ اور آپ کے صحابہ کرام کی تسلی کے لیے مختلف آیات بھی نازل کر رہا تھا۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید کی سورۃ آل بقرہ کی آیت 215 کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک رسول اور وہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this program, I'm going to express my thoughts about the persecution against Muslims at the beginning of Islam. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, I have mentioned in my former program that 40 men accepted Islam in Mecca till the 6th year of the commencement of Islam.
There were some men of rank and dignity among them as Hazrat Abu Bakr, Hazrat Hamza and Hazrat Umar. The chief of Quraysh did not want to see the prosperity of Islam. They wanted to root out Islam. The three deputations of the chiefs of Quraysh after one another requested to Abu Talib, the uncle of Hazrat Muhammad, to stop his nephew from his mission. Delegate of the chiefs of Quraysh also talked directly with Hazrat Muhammad, peace be upon him. Every time they failed in their purpose, Hazrat Muhammad, peace be upon him, explained powerfully that this was Allah's mission and it could not be stopped by any worldly power. Upon this, the chiefs of Quraysh started to plan to encroach on the Holy Prophet, peace be upon him. Dear listeners and viewers, but to encroach on the Holy Prophet was very difficult for them. It was consecutive to declare war among all tribes according to the custom of Arabia. To secure the war among the tribes, they decided that every tribe must persecute Muslims who belonged in their tribe that they might leave Islam. They thought when Muslims leave Islam, Hazrat Muhammad, peace be upon him, would be alone. When Abu Talib knew about the plan of Quraysh, he gathered up the tribe of Banu Hashim and Banu Muttalib and informed them about the critical condition, and took pledge solemnly from them about the security of Hazrat Muhammad, peace be upon him. The Quraysh tribe started to victimize Muslims. The account of that victimization has been recorded in the books of Islamic history. They oppressed the Holy Prophet, peace be upon him, a lot. His house was stoned by the enemies. Thorns were scattered in the front of his door. Filthy, dirty things were thrown in the courtyard of his house. Sometimes when he came out from his house, the wicked young people of Mecca besieged him and mocked him. Allah mentioned in the Holy Quran about this condition, the chapter Al-Furqan, verse 42 as the following. And when they see thee, they only make a jest of thee, and say, what? Is this he whom Allah has sent as a messenger? Dear listeners and viewers, the Holy Prophet, peace be upon him, and his companions were in the critical period. He was taken from his companions on their persecutions. He had severe trouble and torment from them. All Muslims had been persecuting. Even some men of rank and dignity were not safe. I am presenting here some examples. Hazrat Usman was a man of 40 and well off. His uncle Hakam tied him up with ropes and beat him. Zubair bin al-Awam was a brave young man, was victimized by his uncle. His uncle wrapped him in a mat and smoked him from underneath. Abu Zar was strange who came from outside to Mecca to inquire about Islam. The Meccan disbelievers forbade him to meet the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, but he was not impressed by them. He went to the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, and heard the message of Islam. He accepted Islam. He was passing through the streets of Mecca to return to his tribe place. He heard a party of disbelievers were abusing the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. He could not bear this. He declared at once his Islam. The disbelievers rose in wrath and beat him severely until he fell senseless. Hazrat Abbas, the uncle of Hazrat Muhammad, who was not yet Muslim, came there suddenly and defended him. Dear listeners and viewers, some Muslim women were killed shamelessly. Some Muslim men were slaughtered terrifying. Some slaves who came from different communities accepted Islam also were victimized cruelty. They were dragged over hot sands and hard stones. Their skins became black, torn and hardened like those of animals. Hazrat Bilal was a slave. He was made to lie on burning sand loaded with stones, and wicked boys danced on his chest. Sometimes his cruel master handed him over to street wicked boys. They put a cord around his neck and dragged him over sharp stones. Among them, there was an aged Muslim named Yasir and his wife Samia. They were also victimized by disbelievers. Once on such occasion, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, happened to pass by. He filled with emotion and said, O family of Yasir, be patient, for God prepared for you a paradise. Soon after, Yasir died of injuries, and a little later Abu Jahl murdered his aged wife Samia with a spear. Another Muslim slave woman, Zimbira, was also victimized, and she lost her eyes under the cruel treatment of disbelievers. Dear listeners and viewers, under these circumstances, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, exhorted his companions to be steadfast. He often advised them with the reference of the painful circumstances of past prophets and their companions. Once some companions came to him and mentioned their troublesome. He heard carefully and said, Behold, a time ago there were some divine parties. The flesh of their bodies had been scratched with iron comb, even their bones were bare and clear to see.
But they did not tremble. And there were some divine parties, the swords were put on their heads, and those swords were sawn from head to feet, and their bodies were cut into 2 pieces, and they did not slacken and weakened. Dear listeners and viewers, Allah says in the Holy Quran, chapter Al-Baqarah, verse 215, about the painful circumstances of past prophets and their companions as the following. Do you think that you will enter heaven while there has not come to you the like of that which came to those who passed away before you? Poverty and afflictions befell them, and they were violently shaken until the Messenger and those who believed along with him said, When will the help of Allah come? Surely the help of Allah is nigh. Thank you.